بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شموئیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد مبعوث ہوئے۔ آپ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں۔ آپ کا نسب عادی بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سورہ بقرہ آیت 246 تا 251 میں جن نبی کا ذکر ہے وہ حضرت شموئیل ہی ہیں۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔ آپ جب مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اس نے ان کے لڑکے لڑکیوں کو غلام بنا لیا تھا، باندی بنا لیا تھا، بے انتہا ظلم و ستم کیا، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کی کہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کے ذریعے ہم جہاد کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ آپ نے اس قوم سے کہا کہ چلے ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں مل کر۔ تو کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا، باقی لوگ منکر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے ہی جالوت کو پتھر سے، جو اس وقت منجنیق کہہ لیں یا گوپھن کہتے ہیں، اس سے مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ان کی قوم کو جالوت کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ جالوت نے جب ان کی قوم پہ حملہ کیا تھا تو لوٹ مار کے علاوہ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور ان میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور انہی کو سامنے رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو حضرت شموئیل علیہ السلام، طالوت اور جالوت اور تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ حضرت شموئیل علیہ السلام، سورہ بقرہ آیت 246 تا 251 میں جن نبی کا ذکر ہے وہ حضرت شموئیل ہیں۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔ اور آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصے انہی کے دین پر رہے، مگر پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر کئی انبیاء مبعوث فرمائے تاکہ بنی اسرائیل کو دوبارہ دین حق پر لایا جائے، مگر یہ شرک و بدعت میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اب بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمنوں کو غالب کر دیا، جس نے ان پر بے تحاشا ظلم و ستم کیا، قتل کیا، لوٹ مار کی اور گھروں سے بے دخل کیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی توریت اور تابوت سکینہ جو ان کو مورسی ملا تھا، اسی کی بدولت ان کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا تھا، مگر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بدترین گناہوں کے سبب یہ اعزاز بھی ان سے چھن گیا اور نبوت بھی ان کے یہاں ختم ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبری چلی آ رہی تھی، وہ سب لڑائیوں میں ختم ہو گئے تھے۔ ان کی نسل میں صرف ایک عورت باقی بچی تھی کہ جن کے یہاں ولادت متوقع تھی، اور ان کے شوہر کا بھی قتل ہو گیا تھا۔ اب ان خاتون اور بنی اسرائیل کو یہ امید تھی کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ اللہ کے حکم سے نبی بنے گا۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو ایک لڑکا عنایت کیا جس کا نام انہوں نے شموئیل یا شمون رکھا، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ شموئیل کو نبوت ملی اور آپ نے دعوت نبوت دینا شروع کی۔ تو قوم نے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں تم جہاد کرنے سے انکار تو نہیں کرو گے؟ اس پر قوم نے جواب دیا کہ جناب، ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے، تو ہم اتنے گئے گزرے نہیں کہ مارنے مرنے سے ڈرے۔ اس پر جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ اٹھو۔ یہ سنتے ہی ہوش اڑ گئے اور سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے انکار کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے کسی کو اپنا بادشاہ بنانے کی خواہش کی تھی تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر طالوت کو پیش کیا۔ یہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، ایک لشکری تھے، غریب تھے، سکے تھے یا بکریاں چراتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ان سے تو زیادہ ہم حقدار ہیں۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میری رائے نہیں ہے کہ تمہارے مطالبے مان سکوں، اس حکم کا ماننا ضروری ہے۔ اور طالوت بڑے عالم ہے، قوی اور طاقتور ہے، شجاع اور بہادر، اور لڑائی کے فن سے خوب واقف ہے۔ پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، جسے چاہے ملک دے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت کی جنگ۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت اور برکت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ انہیں پھر واپس مل جائے گا، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تابوت سکینہ سورہ بقرہ آیت
آیت 248۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت اور اپنا کچھ سامان بھی رکھتے تھے، اس لیے اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کپڑے، نالین شریفین، حضرت ہارون کا امامہ اور عصا اور من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس کو آگے رکھتے تھے۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب ان کو کوئی مشکل ہوتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کر دعائیں کرتے، دشمنوں پر فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل بد عملیوں کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت بھی چھین کر لے گئے اور انہوں نے اس کو نجس اور گندی جگہوں پر رکھا اور بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ مرض طاعون میں مبتلا ہو گئے اور کئی بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ اس پر یہ لوگ سمجھ گئے کہ تابوت چھین لینے اور بے حرمتی کرنے سے ان پر یہ طاعون آیا ہے۔ اس پر انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور چھوڑ دیا، جسے پھر فرشتے لے کر طالوت کے پاس آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے سامنے لائے اور طالوت بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ اب قوم بنی اسرائیل کو اس تابوت کو دیکھ کر نبی کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ اس تابوت کے آنے کے بارے میں کئی روایت ہیں، مگر قرآن پاک میں ہے کہ اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا تو انہیں لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے سوائے ایک آدھ گھونٹ، کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے پی لیا وہ میرے ساتھ نہ چلے۔ جب نہر پر پہنچے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے اور سخت گرمی ہونے کی وجہ سے نہر سے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر پختہ ایمان والے کچھ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے صرف ایک چلو پانی ہی پیا۔ ایک روایت کے بقول 76,000 نے پیٹ بھر کر پانی پیا، صرف 4,000 ہی فرما بردار نکلے جنہوں نے صرف ایک چلو لیا۔ بعض روایت کے مطابق ان کی تعداد 313 تھی۔ نہر سے روانہ ہوتے ہی نافرمانی کرنے والوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور جالوت کے لشکر کی زیادہ تعداد سے ڈر گئے اور کہا کہ ہم سے جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ فرما بردار لوگوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے واز کیا، ہمت بندھوائی، مگر جہاد کے لیے یہ تیار نہ ہوئے۔ اب مسلمانوں کی مختصر جماعت نے کئی گنا اپنے سے بڑے لشکر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس مٹھی بھر جماعت نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی، اور اس لشکر کے سپہ سالار حضرت داؤد تھے کہ جن کے ہاتھوں جالوت مارا گیا۔ حضرت طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی لڑکی سے نکاح کر دیا، آدھا مال دیا اور حکومت میں شریک کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے انتقال کے بعد بادشاہ بن گئے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس قوم کے نبی بنے۔ یہ جالوت جو مسلط ہوا تھا بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور ان کی شرک و بدعت کی وجہ سے ان پر جالوت کو مسلط کیا گیا تھا۔ قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا۔ یہ عاد و سمود کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اسرائیلیوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر لے گیا تھا۔ یہ بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا اور سینکڑوں بچوں کو پکڑ کر لے گئے اور غلام اور لونڈی بنایا۔ بنی اسرائیل سے توریت بھی چھین کر لے گئے۔ اس ذلت اور رسوائی کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ جالوت اور اس کی قوم عمالقہ مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ یہ آج ہم نے آپ کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو پیش کی، طالوت اور جالوت کا قصہ اور تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کو معلومات دی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔